آیت نمبر 38 هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ زکریا علیہ السلام اسی وقت اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب، مجھے بھی اپنی جانب سے کوئی پاکیزہ اولاد عطا فرما دیجیے کہ بے شک آپ دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ زکریا علیہ السلام جب مریم علیہ السلام کے پاس یہ غیر موسمی پھل دیکھتے ہیں تو اسی وقت فوراً آپ بھی یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنی جانب سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما دیجیے۔ اس میں بہت ہی پیاری اور اہم بات ہے کہ جب ہم کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتے ہیں تو دو طرح کے ریئیکشن ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یا تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا دیا ہے، مجھے نہیں دیا ہے، اور پھر دوسرا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مظلوم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے مگر سامنے والے کے پاس بہت کچھ ہے۔ اس میں بعض اوقات حسد بھی ہو جاتا ہے، لیکن بعض اوقات حسد نہیں بھی ہوتا، لیکن مایوسی یا اپنے اوپر ترس کھانے کی کیفیت جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ تو یہ دعا ہمیں یہ بات بھی سکھاتی ہے کہ اگر ہم کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتے ہیں تو بجائے یہ کہ ہمارے ذہن میں اس طرح کی سوچیں آئیں تو ہم فوراً وہاں پہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ نے فلاں کو اس نعمت سے نوازا ہے تو آپ مجھے بھی اس نعمت سے نواز دیجیے۔ لہٰذا کسی کے پاس کوئی بھی ہم اچھی نعمت دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھ کے ضرور اپنے لیے بھی دعا کر لینی چاہیے۔ پھر زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے پاس پھل دیکھے تھے کہ جو کہ بظاہر ہمیں ایک دنیا کی نعمت یا فزیکل نعمت لگتی ہے، اور آپ نے جو ہے وہ اولاد کی نعمت کو مانگا ہے۔ لہٰذا اولاد ایک ایسی نعمت ہے کہ جو ایک ہی وقت میں دنیا کا نفع دینے والی بھی ہوتی ہے اور آخرت کا نفع دینے والی بھی ہوتی ہے۔ اگر اولاد نیک اور صالح نکل آئیں تو دنیا کی سب سے بہترین متاع یہی اولاد ہوتی ہے، اور پھر یہ آخرت میں بھی آپ کا ذخیرہ بن جاتی ہے۔ تو کسی کے پاس اگر ہم کوئی دنیا کی نعمت دیکھتے ہیں تو ہم اس کو دیکھ کے کوئی دنیا کی نعمت بھی مانگ سکتے ہیں، یہ بھی جائز بات ہے۔ اور کسی کے پاس دنیاوی نعمت دے کے مانگنے والا اگر بہت وزڈم والا ہے تو وہ کوئی ایسی نعمت بھی مانگ سکتا ہے کہ جو کہ آخرت کی نعمت ہو، روحانی نعمت ہو۔ اور اس سے بھی زیادہ بہترین بات یہ کہ زکریا علیہ السلام نے تو پھر ایسی چیز مانگ لی تھی جو کہ بیک وقت دنیا کا نفع دینے والی بھی ہے اور آخرت کا نفع دینے والی بھی ہے۔ لہذا جو ساری بات کا کہنے کا مقصد ہے وہ یہ کہ کسی کے پاس کوئی نعمت بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہم اپنی چاہت کے مطابق کوئی بھی دنیا اور آخرت کی نعمت مانگ سکتے ہیں۔ پھر آیت مبارکہ میں حبلی کا لفظ آتا ہے، اور اکثر ہم انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں میں دیکھتے ہیں کہ وہ حب کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور حب کا مطلب وہ جو ہوتا ہے وہ تحفے کا ہونا، ہدیہ کا ہونا، اور اس لفظ کے اندر جو تاثر ملتا ہے کہ وہ چیز جو کہ آپ کو حیران بھی کر دیتی ہے اور آپ کو خوش بھی کر دیتی ہے۔ تو گویا کہ کسی کو ایسا تحفہ دیا جائے کہ وہ سامنے والے کو حیران بھی کر دے کہ کیا زبردست تحفہ ہے، اور ایسا بھی ہو کہ جو اس کے مزاج کے مطابق ہو اور اس کو خوش کر دینے والا ہو۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام نے یہ لفظ جو ہے اولاد کے لیے استعمال کیا ہے، اور بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی خوبصورت جگہ پہ اس کو استعمال کیا گیا ہے کہ ایسی اولاد مانگی گئی ہے کہ ماں باپ خود بھی حیران ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی قابل، کتنی صلاحیتوں والی، کتنی کام کرنے والی اولاد دی ہے۔ یعنی ماں باپ نے خود بھی نہ سوچا ہو کہ ہماری اولاد بھی یہ کام کر سکتی ہے اور وہ بھی دنیا میں جو ہے وہ اتنی نفع والی ہو سکتی ہے۔ تو ایسی اولاد کا مل جانا کہ جو کہ انسان کو اپنے اعمال سے، اپنی قابلیت سے حیران بھی کر دے اور خوش بھی کر دے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت ہی خوبصورت بات یہ کہ تحفے کے طور پہ جب اولاد کو مانگا گیا ہے تو تحفہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو سامنے والا آپ کو دے دے تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی آپ کو تحفہ نہ دے تو آپ زبردستی نہیں کر سکتے کہ آپ نے مجھے تحفہ کیوں نہیں دیا ہے۔ تو یہاں پہ بڑی پیاری بات علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اولاد کو جو ہے وہ بطور تحفہ تو مانگا جاتا ہے، لیکن یہ تحفہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات دے دے تو الحمدللہ۔ کیونکہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں یہ تحفے نہیں بھی ملتے ہیں، تو اگر اللہ کی طرف سے تحفہ نہ ملے تو تب بھی انسان کی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ الحمدللہ، تو کوئی گلہ نہ ہو، کوئی شکوہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے کیوں نہیں دیا۔ پھر آیت مبارکہ میں من لدن کا لفظ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے خاص اپنی جانب سے ایک پاکیزہ اولاد نصیب فرما دیں۔ تو لدن کا یہاں پہ خاص ایک معنی جو بنتا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں ایک لفظ عندہ ہوتا ہے اور ایک لدن ہوتا ہے، دونوں کا ترجمہ اگر دیکھا جائے تو پاس کے معنوں میں کیا جاتا ہے، مگر فرق یہ ہے کہ عندہ کے اندر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو کہ آپ کی تو ہوتی ہے مگر ضروری نہیں کہ وہ اس وقت آپ کے پاس موجود بھی ہو۔ جیسے کہ ہماری گاڑی ہے، وہ ہماری ہے لیکن وہ گیراج میں کھڑی ہوتی ہے، لیکن لدن کے اندر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ چیز جو کہ آپ کی ہوتی ہے مگر ہر وقت آپ کے ساتھ رہتی ہے، جیسے کہ ہماری چین یا ہماری رنگ، وہ ہوتی بھی ہماری ہے اور رہتی بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہی ہے۔ تو جب یہاں پہ لدن کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ ایک ایسی اولاد ہو جو کہ خاص آپ کے قرب سے عطا کی ہو۔ اب یہاں پہ لفظ جو ہے وہ بڑا خاص معنی دیتا ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ اولاد صرف میرے لیے ہی نہ نفع والی ہو، صرف مجھے خوش کر دینے والی نہ ہو، حیران کر دینے والی نہ ہو، بلکہ وہ آپ کے نزدیک بھی بہت پیاری اولاد ہو، آپ کے نزدیک بھی میری اولاد کا مقام اور اس کی کوئی حیثیت ہو۔
پھر آیت مبارکہ میں ذریہ کا لفظ آتا ہے، اور ذریہ کا لفظ ذرہ سے ہے، اور ذرہ جو ہے وہ بیج کو بھی کہا جاتا ہے، اور بیج سے ہی جو ہے وہ پھل بھی نکلتا ہے۔ تو زکریا علیہ السلام نے بھی پھل دیکھا تھا، اور اس پھل کو دیکھ کے آپ نے بھی ایک بیج کا سوال کیا ہے اور ایک اولاد کا سوال کیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ذریہ کے اندر صرف اپنی ہی اولاد نہیں ہوتی بلکہ اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد بھی، یعنی کہ نسلوں کا سوال ہوتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام جب بھی دعا مانگتے ہیں تو ذریہ کے لفظ سے کہ وہ صرف اپنی ایک نسل کے لیے نہیں بلکہ اپنی ساری نسلوں کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت خوبصورت وزڈم ہے جو انبیاء علیہ السلام کی دعا میں ہوتا ہے۔ پھر طیبہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور طیب کہا جاتا ہے کہ ایسی چیز جو کہ صاف، شفاف اور بہت خالص ہو، اور جو چیز جتنی صاف، شفاف اور خالص ہوتی ہے وہ دیکھنے میں اتنی ہی زیادہ خوشگوار بھی ہوتی ہے، اور اس کو دیکھ کے آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا طیب کا لفظ جو ہے وہ بہت ہی پیارا ہے کہ کسی چیز کا اندر سے بھی بہت خالص ہونا، بہت پیور ہونا، اور پھر اس کا ظاہری طور پہ بھی بہت خوشگوار اور بہت خوبصورت ہونا کہ جس کو دیکھ کے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اب یہاں پر یہ لفظ بہت خاص معنی اس لیے دے رہا ہے کہ بعض اوقات ہماری اولادیں جو ہوتی ہیں وہ بہت قابل بھی ہوتی ہیں، بہت صلاحیت والی بھی ہوتی ہیں، مگر وہ آپ کو خوش نہیں کر رہی ہوتی ہیں۔ تو ایسی اولاد کہ جس کے اندر بہت ساری قابلیتیں، صلاحیتیں ہوں، لیکن اگر وہ آپ کو نفع دینے والی نہیں ہے، آپ کے کام آنے والی نہیں ہے، تو ایسی اولاد جو ہے وہ طیب تو نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک معنی تو طیب کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ پھر دوسرا معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ طیب وہ اولاد ہو سکتی ہے کہ جو صرف آپ کی ذات کے لیے اچھی نہ ہو بلکہ وہ اپنے رب کی پہچان رکھنے والی بھی ہو، اس کا رب کے ساتھ تعلق بھی ہو، کیونکہ جو آپ کی ذات کو نفع دے رہی ہے لیکن اگر وہ اللہ کی ذات کی اطاعت گزار نہیں ہے تو ایسی اولادیں بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ مکمل طور پہ طیب ہیں۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات اولادیں جو ہوتی ہیں وہ دنیاوی معاملات میں تو بہت اچھی ہوتی ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات میں وہ اچھی نہیں ہوتی ہیں، وہ ہمیں تو حج اور عمرہ کروا دیتے ہیں مگر خود نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو ایسی اولاد بھی جو ہے وہ طیب نہیں ہو سکتی۔ تو گویا کہ یہ کہا گیا کہ جو ہمارے ساتھ بھی اچھی ہوں اور وہ اپنے رب کو بھی منانے والی اور راضی کرنے والی ہوں۔ اور تیسرا ایک معنی طیب کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ اولاد کہ جو کہ آپ کی زندگی میں آپ کو صرف نفع دینے والی نہ ہو بلکہ آپ کی مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ آپ کو نفع دینے والی ہو، تو ایسی اولاد کو طیب کہا گیا۔ زکریا علیہ السلام جب یہ دعا مانگ رہے ہیں تو وہ بڑھاپے میں یہ دعا مانگ رہے ہیں، تو سوچنے والی بات ہے کہ آپ اتنے بڑھاپے میں یہ مانگ رہے ہیں تو یہ اولاد آپ کو کیا نفع دے گی۔ تو بہت خوبصورت کانسیپٹ یہاں پہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ بے شک وہ بوڑھے ہیں، وہ دنیا سے چلے جائیں گے لیکن آپ کی اولاد تو زندہ رہے گی، تو اگر وہ طیب اولاد ہوئی، اگر وہ پاکیزہ اولاد ہوئی تو گویا کہ آپ کی دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ اولاد آپ کو پیچھے نفع دیتی رہے گی۔ تو انبیاء علیہ السلام جو دعائیں مانگتے ہیں ان کی دعاؤں کے اندر وسعت اور گہرائی اتنی زیادہ ہوتی ہے، تو وہ صرف یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ یہ دنیا میں مجھے کما کے دیں گی کہ نہیں دیں گی، دنیا میں میرے بڑھاپے کا سہارا بنیں گی کہ نہیں بنیں گی، بلکہ وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد یہ ہمیں نفع دیں گی کہ نہیں دیں گی۔ تو گویا کہ اولادوں کو جب پالا جاتا ہے تو صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ ان کو آخرت کے نفع کے لیے بھی پالا جاتا ہے۔ پھر یہاں پہ ایک اور خوبصورت بات کہ نبی ہونے کے باوجود بھی زکریا علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ میری اولاد کو بھی جو ہے وہ طیب بنانا، پاکیزہ بنانا۔ تو گویا کہ ایک نبی بھی جو ہے اپنی اولاد کے بارے میں متفکر ہیں کہ آیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اچھی ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور وہ واقعی عمال کرنے والی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو جب انبیاء علیہ السلام اپنی اولادوں کے لیے اتنے فکر مند ہیں اور ان کی پاکیزگی کی دعائیں مانگ رہے ہیں تو پھر ہمیں تو بدرجہ اولیٰ جو ہے یہ دعائیں مانگنی چاہیے، کیونکہ اگر نبی کی اولاد ضروری نہیں کہ نبی ہو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے جب یہ دعا مانگی ہے تو انہوں نے تو سوچا بھی نہیں تھا، انہوں نے تو کسی نبی کو نہیں مانگا تھا، ایک اچھا بیٹا مانگا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ ایک ایسی بیٹی دے دی جو کہ نبی کی ماں بن گئی۔ اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے اپنے بیٹے جو تھے وہ نہیں ایمان لے کر آئے تھے، تو ضروری نہیں کہ نبی کے گھر میں لازمی بات ہے کہ نبی ہی پیدا ہو۔ تو پھر یہ ہم لوگوں کو اور بھی زیادہ جو ہے فکر میں ڈال دینے والی بات ہے کہ ہم بھی اپنے اولادوں کے لیے دعا ضرور مانگیں کہ وہ نیک اور صالح اولاد ہوں۔ پھر ایک بہت ہی خوبصورت بات یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اولاد کو پھل کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ ہم جب کسی پھل کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ یہ کتنا فریش ہے، کتنا تازہ ہے، کتنا پیارا ہے، اور پھر دوسری جو چیز متعلق ہوتی ہے پھل سے یہ کہ اس کے اندر مٹھاس کتنی زیادہ ہے، اور پھر تیسری چیز کیا ہوتی ہے کہ اس کو کھا کے آپ کو طاقت کتنی ملتی ہے، آپ کو صحت کتنی ملتی ہے۔ تو گویا کہ ایک اولاد کو جب پھل کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اولاد دکھنے میں بھی بہت پیاری ہو، صحیح سلامت ہو، اور پھر یہ کہ اس کی مٹھاس یعنی کہ اس کے اعمال، اس کا اخلاق، اس کی عادات جو ہیں وہ بہت پیاری ہوں، اور پھر وہ اولاد جو ہے وہ آپ کی زندگی کی طاقت بن جائے۔ اور اگر انسان غور و فکر و تدبر کرے تو اور بہت ساری باتیں ان پھلوں سے جو ہے وہ ثابت ہوتی ہیں۔ تو گویا کہ اولاد کو جو ہے وہ پھل کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور بہت ہی اہم بات کہ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی اولادوں کو دین پہ لگانا چاہتے ہیں تو آج کے دور کا انسان جو ہے وہ سوچتا ہے کہ ہماری اولادیں کھائیں گی کہاں سے، اگر مولوی بن جاتے ہیں، عالم بن جاتی ہیں، پردہ کرنے شروع ہو جاتی ہیں، مسجد کے امام بن جاتے ہیں، تو ان کے پاس تو پیسہ نہیں ہوتا، مال نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مریم علیہ السلام جو ہیں کہ ان کی ماں نے جب انہیں وقف کیا ہے
تو کیا انہیں کوئی کھانے پینے کی کمی ہوئی ہے؟ اور والد نہیں ہے، باپ نہیں ہے، تو کیا ان کی کمی ان کو محسوس ہوئی ہے کہ سب لوگ آپس میں قرآن اندازی کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو پالنا ہے اور اللہ پاک نے غیر موسمی پھل جو ہیں وہ ان کے پاس دے دیے ہیں؟ تو گویا کہ یہ ہمارا کمزور ایمان ہوتا ہے کہ ہم جب اولادوں کو اللہ کی راہ میں لگانے والے ہوتے ہیں تو ہمیں شیطان ان باتوں سے پریشان کرتا ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو بھوکا نہیں رکھا تھا، اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو بھی جو ہے وہ بھوکا نہیں رکھیں گے اگر وہ اللہ کے راستوں پہ چلیں گی۔ پھر آیت مبارکہ کے آخر میں آتا ہے کہ انک سمیع الدعا، کہ بے شک آپ تو ہمیشہ دعاؤں کے سننے والے ہیں۔ یہاں پہ لفظ سمیع کو جو بیان کیا گیا ہے یہ صفت کے صیغے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور صفت کے صیغے کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ اس صیغے کے اندر جو صفت پائی جاری ہوتی ہے وہ مسلسل اس کے اندر ہوتی ہے۔ جیسے کہ ایک انسان ذہین ہے تو وہ صبح بھی ذہین ہوگا، رات میں بھی ہوگا، جب وہ سویا ہوگا، جب وہ جاگا ہوگا، ہر وقت میں وہ ذہین انسان ہی ہوتا ہے۔ تو صفت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی خوبی جو کہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیشہ ہی دعاؤں کو سننے والے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں پہلی بات جو سمجھ آتی ہے کہ دعائیں کسی بھی صورت میں رد نہیں ہوتی ہیں، بظاہر ہمیں ان کی قبولیت نہ بھی نظر آ رہی ہو لیکن کسی نہ کسی اینگل میں وہ ضرور قبول کی جا رہی ہوتی ہیں۔ اور پھر زکریا علیہ السلام کا اس طرح سے یہ فرمانا جبکہ آپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور ابھی تک آپ کو اولاد نصیب نہیں ہوئی ہے اور ساری زندگی آپ کی اولاد مانگتے مانگتے گزر گئی ہے، مگر اس کے باوجود بھی اتنی پازیٹیوٹی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اتنا مثبت تعلق ہے کہ کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تو ہمیشہ ہی میری دعاؤں کو سنتے رہتے ہیں۔ اگر یہ دعا ان کے حق میں اس وقت تک قبول نہیں بھی ہوئی تو نہ جانے زندگی میں اور کتنی دعائیں ایسی ہوں گی جو قبول ہوئی ہوں گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اتنا اچھا گمان ہونا کہ اگر میری یہ دعا ابھی قبول نہیں بھی ہو رہی لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعاؤں کو سننے والے ہی ہوتے ہیں۔ یہ بات اکثر ہم اپنی تفسیر میں بیان کرتے رہتے ہیں۔ ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں اور وہ بے چین ہو رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میرا بچہ میرے پاس واپس کب آئے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم بہت جلد اس کو آپ کے پاس واپس لوٹا دیں گے۔ ادھر جب یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام سے جدا ہوتے ہیں تو گویا کہ یعقوب علیہ السلام کی بھی دعائیں ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی دعا تو فوراً قبول ہو جاتی ہے اور کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کا بچہ آپ کو مل جاتا ہے، جبکہ یعقوب علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ کتنے عرصے بعد قبول ہوتی ہے۔ تو دیکھا جائے تو یعقوب علیہ السلام نبی ہیں مگر ایک نبی کی دعا جو ہے وہ بہت لیٹ قبول ہو رہی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہے وہ نبیہ نہیں ہے مگر ان کی دعا جو ہے وہ فوراً قبول ہوگی ہے۔ تو کسی کی دعا کا جلدی قبول ہو جانا اور کسی کے لیے تاخیر کا ہو جانا، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے۔ اس کا تعلق کسی کی خوش نصیبی یا بد نصیبی کے ساتھ نہیں ہوتا اور اس میں مایوسی کا بھی کوئی پہلو نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس دعا کے متعلق ساری باتیں ہی بہت خوبصورت ہیں، مگر ایک بات جو کہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی ہے وہ یہ کہ زکریا علیہ السلام جو ہے وہ بڑھاپے کی عمر میں یہ دعا مانگ رہے ہیں، تو آخری وقت میں تو انسان یہی دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا بڑھاپا عافیت کے ساتھ گزر جائے، مجھے موت آسانی کے ساتھ آ جائے، مجھے ایمان نصیب ہو جائے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام تو ایسی دعا مانگ رہے ہیں جو کہ بظاہر ایک جوانوں والی دعا لگتی ہے کہ انسان جوانی میں ہی اولاد کو زیادہ مانگتا ہے۔ تو بڑی پیاری بات علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اتنا پر امید ہونا کہ اس ایج میں بھی آ کے انہیں کوئی موقع نظر آیا تو انہوں نے فوراً جو ہے ایک امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا کر لی۔ تو گویا کہ مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا اگرچہ وہ اس عمر تک بھی پہنچ جائے۔ لہٰذا یہ خوبصورت دعات ان لوگوں کے لیے تو بہت ہی بڑا خزانہ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی اس رشتے میں آنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اولادوں کا سوال کرنا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ اس مرحلے سے گزر چکے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس دعا کا اب ہماری زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو بے شک اگر ہمارے بچوں کی پیدائش ہو بھی چکی ہے، وہ بڑے ہو بھی چکے ہیں، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ابھی بھی ہماری اولادوں کو جو ہے وہ طیب بنا دیں، اور پھر ان سے جو آنے والی آگے نسلیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ طیب اور پاکیزہ بنا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنی خوبصورتی سے ہمارے نبیوں نے یہ دعائیں اپنی اولاد کے حق میں مانگی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ خوبصورتیاں ہماری اولادوں کو بھی نصیب فرما دیں۔ آمین یا رب العالمین۔